سلام ہو سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ حضرات گرامی، انتہائی اہم اور پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام جو ہیں ان کا آج 9واں دن ہے 10 دنوں میں سے، اور کل کا جو دن ہوگا یوم النحر وہ ان 9 میں سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اعظم الایام، سارے دنوں سے بڑا دن ہے یوم النحر۔ آج کا جو دن ہے یہ بھی انتہائی اہمیت اور فضیلت کا حامل دن ہے۔ ایک تو جیسا کہ آپ نے گزشتہ خطبات میں یہ بات سماعت فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ باقی پورے سال کے دیگر ایام میں اتنا زیادہ محبوب نہیں جتنی فضیلت ان 10 ایام میں۔ تو آج کا دن ان 10 دنوں میں شامل ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اپنا بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت کا اتمام کیا، تکمیل کی، وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام ایک مسلمان کے لیے اس کی جان سے بھی بڑی نعمت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اسلام کی نعمت جو ہے وہ بڑی نعمت ہے۔ یہ تو ہمارے گمراہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اسلام کی الف سے بھی واقفیت حاصل نہیں، اور ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کسی مذہب کو، کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، حالانکہ جو اسلام ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اس کو بھیجا ہی اس لیے ہے باطل تمام ادیان کے اوپر یہ غالب آ جائے۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، یہاں تک کہ سب سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ آپ کے اوپر آخری وحی نازل ہوئی، قرآن کی صورت میں وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کرتا ہوں، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو میں نے پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ کس دین پہ راضی ہے؟ اسلام پہ۔ یہی وجہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام۔ یہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین جو تلاش کرے گا لے کے آئے گا ردی کی ٹوکری میں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے قبول۔ پھر یہ قرآن مجید کی واضح نصوص کے باوجود ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ کہ کسی دین کو، کسی دین پر کوئی فوقیت ہی حاصل نہیں، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ چاہے وہ نونیوں کے کافی ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ انتہائی غلیظ ترین جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ آج کے بدو جاہل قسم کے لوگ نہیں سمجھتے، یہودی سمجھ گئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 45 ہے، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت کریمہ ہے، اگر یہ آیت ہم یہود کے اوپر نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن کو عید منتخب کر لیتے، یہ دن ہمارے لیے عید ہوتا کہ اللہ نے اپنی نعمت پوری کی، اللہ نے تمہارا دین جو ہے اسے مکمل کر دیا ہے۔
اگر یہ یہود پہ یہ آیت نازل ہوتی کہ آج اللہ نے دین مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی، یہودی اس کو جو ہے عید کا دن منتخب کرتے، اب وہ بھی سمجھتا تھا نا اسلام کا اتمام کتنی بڑی بات ہے، اس لیے عید اور خوشی کی باتیں کر رہا ہے۔ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قد عرفنا ذلك اليوم، صحیح بخاری حدیث نمبر 45 ہے، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ کہا ہم جانتے ہیں اس دن کو بھی جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہم جانتے ہیں اس جگہ کو بھی جس جگہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ دن کون سا تھا؟ جمعے کا۔ نبی علیہ السلام کہاں تھے؟ عرفات میں کھڑے تھے۔ یوم عرفہ کو دین اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی یہ دن بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ دن تکمیل دین کا دن ہے، اسلام کی نعمت کے اتمام کا دن ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس طرح اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اللہ رب العالمین آج کے دن بھی قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 1348 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، کہ جس دن اللہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں، جتنے زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کس دن؟ عرفہ والے دن۔ عرفہ والا دن کب آتا ہے؟ 9 ذو الحج کو۔ فرمایا عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ یباہی بہم الملائکہ، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں ان بندوں کے اوپر، دیکھو میرے بندے ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کس ارادے سے آئے ہیں؟ عرفات میں جو حاجی جمع ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو فرشتوں میں ان پہ فخر کر رہا ہوں، میرے بندے دیکھو کیا ارادے لے کے، نیک ارادے لے کے، بخششوں کے طلبگار بن کے جو ہے ایک ہی میدان کے اندر عرفات میں جمع ہے۔ اور کتنے ہی سعادت مند لوگ ہیں، اتنے مشکل حالات میں بھی اللہ نے آج انہیں جو ہے وہ حج بھی کروا دیا، عرفات میں جمع بھی کروا دیا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3848 نمبر روایت صحیح ابن حبان کی ہے، ان اللہ یباہی باہل العرفات اہل السماء، اللہ آسمان والوں کے سامنے اہل عرفات کو فخریہ پیش کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اہل عرفات پر۔ دیکھو عرفات کے میدان میں یہ لوگ جمع ہیں، آسمان والوں کے سامنے اللہ ان کو پیش کر رہے ہیں، اور فرماتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، انظروا الی عبادی جاؤنی شعثا غبرا، دیکھو دیکھو میرے بندوں کو غبار آلود ہے، سفر کی حالت میں پرا گندہ بال، یعنی جو سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، جو سفر میں دھول دھوپ اوپر آئی ہوتی ہے، وہ سفر کے نشان ہیں ان کے اوپر، اور کیسے میرے سامنے غبار آلود ہو کے اپنے پراگندہ بالوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہ میرے سامنے کیسی مسکینی والی حالت بنا کر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اہل آسمان یعنی فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا فخر کرتے۔ تو یہ عرفے والے دن ہوتا ہے۔ عرفے والے دن اللہ اور ائمہ محدثین کے نزدیک جو اللہ رب العالمین کی جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، جو مغفرتوں کا پروانہ ہے عرفہ والے دن میں، وہ غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے، اپنے اپنے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ حاجیوں نے تو وہاں پہ عرفات کے میدان میں، وہ تو اصل حاجی یوم عرفہ کا ہے،
یوم عرفات کا جو وقوف ہے وہی اصل حج ہے، حج کا عظیم ترین رکن ہے۔ لیکن جو باقی اپنے اپنے امصار اور اپنے اپنے ملکوں اور شہروں کے اندر ہیں وہ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ غسل کر لیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے المطالب العالیہ کے اندر روایت کیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے غسل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا اغتسل کل یوم ان شئت، اگر تو چاہے تو روز غسل کر لیا کر، غسل کرنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا سوال کرنے کا مقصود یہ ہے کون سا غسل مستحب ہے، یعنی جس کے کرنے پر اجر بھی ہے، مستحب کون سا غسل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جمعے کا غسل مستحب ہے، عید الفطر کا غسل مستحب ہے، عید الاضحیٰ کا غسل مستحب ہے، اور یوم عرفہ کا غسل بھی مستحب ہے۔ اور پھر کتنے ہی سعادت مند وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوسرا عمل ہے عرفہ کے دن کا، باقی اپنے اپنے علاقوں میں جو لوگ ہیں ان کے لیے روزہ رکھیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، جیسا کہ جامع صحیح مسلم کے اندر روایت ہے 1162 نمبر روایت، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کے متعلق فرمایا ایکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، جو زمانہ گزر گیا ایک سال اس کے اور جو آئندہ آنے والا ایک سال اس کے، 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ایک دن کا روزہ بن جاتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، ابو داؤد میں 24-25 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پر یہ امید واثق رکھتا ہوں ایکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ ایک وہ سال جو پہلے گزر چکا ہے، ایک وہ سال جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، اللہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین کی رحمت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ ابھی جو گناہ کیے نہیں، ظاہر جو آنے والا سال ہے اس میں ابھی گناہ کیے ہیں، ایڈوانس میں 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایڈوانس میں ابھی گناہ سرزد ہوئے نہیں، ایڈوانس میں اللہ نے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا، اور جو 1 سال گزر گیا اس کا بھی، جو 1 سال آنے والا ہے اس کا بھی، اس لیے اس سے محروم نہ ہوا کرے عرفہ کے روزے سے۔ اور یہ ایسا دن ہے، امام بیہقی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا، 3485 نمبر روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ پورے سال میں، یعنی فرضی روزوں کے علاوہ پورے سال میں مجھے سب سے زیادہ جو محبوب روزہ ہے وہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ مجھے عرفہ کا روزہ پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اچھا کیوں محبوب نہ ہو؟ عام دنوں میں آپ نفلی روزہ رکھیں گے بڑا ثواب ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ عشرہ ذو الحجہ جو ہے اس میں کوئی بھی نیکی کی جائے اللہ اتنا اجر و ثواب دیتے، باقی دنوں کے جہاد میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے، اتنا اجر و ثواب پورے سال میں اجر و ثواب نہیں ملتا جتنا ان 10 دنوں میں ثواب ملتا ہے۔ تو یہ 9واں دن ہے ذو الحج کا، ذو الحجہ کا 9واں دن ہے، اس کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے سپیشل آفر بھی ہے 2 سالوں کے گناہوں کے کفارے کی، اور پھر باقی سارے سال کے نفلی روزوں کا وہ اجر وہ ثواب نہیں ہے جو ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں روزہ رکھ کر یا کوئی نیکی کر کے ملتا ہے۔ تو ان میں عرفے کا روزہ فرماتی ہے مجھے پورے سال کے کسی بھی روزے اتنے کوئی بھی روزے تیرے محبوب نہیں ہے جتنا مجھے عرفہ کا روزہ محبوب ہے۔ اچھا یہ روزہ رکھنا کب ہے؟ روزہ 9 ذو الحج کو رکھنا ہے، صحیح اور راجح بات یہی ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے اہل علم میں سے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن اس اختلاف کی جو بنیاد ہے اختلاف المطالع کے اوپر ہے۔ کچھ لوگ اختلاف المطالع کو معتبر نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بس سعودیہ میں چاند نظر آ گیا سب کا ہو گیا، سعودیہ میں عید سب کی عید، سعودیہ میں روزہ سب کا روزہ۔
ان کے نزدیک عرفہ کا روزہ گزر چکا ہے کل کے دن میں، اور آج ان کا قربانی کا دن ہے، آج وہ قربانی بھی کریں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف المطالعے کا اعتبار ہوگا، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، اور عقلی طور پر بھی یہ بات واضح ہے کہ اختلاف المطالعے معتبر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کل کے دن یوم عرفہ ہے، کہاں پر؟ سعودی عرب میں۔ آپ کو پتا چل گیا، مجھے پتا چل گیا انٹرنیٹ سے، ذرائع ابلاغ کی تیزی کی تیز رفتاری کی وجہ سے۔ جب یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے ان ملکوں میں، لوگوں کو کیسے پتا چلتا تھا کہ سعودیہ میں چاند نظر آیا یا نہیں آیا؟ اپنا چاند دیکھ کے نا، ان کو تو نہیں پتا آج سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے، عید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، چاند کا اعلان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اسلام تو انٹرنیشنل ہے، یہ ٹی وی کا محتاج تو نہیں ہے، انٹرنیٹ کا محتاج تو نہیں ہے۔ یہ 1200 سال 1300 سال پہلے یہ ساری امت دیگر ملکوں میں وہ کیسے روزہ رکھتی رہی؟ اپنے چاند کے حساب سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، یہ نہیں فرمایا جب سعودیہ میں ہو جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ جس دن سے وہاں پر اللہ کے رسول نے اعلان کیا رمضان کے چاند کا، عید کے چاند کا، پوری دنیا میں پہنچانے کا انتظام بھی اللہ فرما دیتے۔ اور پوری دنیا میں پہنچانے کا انتظام کیا ہے؟ چاند، قمر، یہ ہر ملک میں ہے، ہر شہر میں ہے، نظر آ جاتا ہے۔ تو عقلاً اس طرح کہ اب جب عرفات کے میدان میں حاجی تھے کل کے دن میں، تو اس دن جو کہتے نہیں روزہ آج ہی رکھنا ہے جی، تو جس ملک کے اندر رات ہے وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ عرفہ کے روزے سے محروم ہے؟ یا ان کے لیے بھی ثواب ہے؟ ثواب ہے نا، تو وہ روزہ کب رکھیں گے؟ رات کو نہیں، وہ دن کو روزہ رکھیں گے۔ جب وہ دن آئے گا ان کے پاس تو سعودی عرب میں رات ہوگی، تو لہذا وہ سعودیہ کے ساتھ نہیں اپنے چاند کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے۔ وگرنہ اگر کہتا ضد کرتا ہے نہیں سعودیہ کے ساتھ ہی عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، 8 ذوالحج ہماری ہے ان کی 9 ہے، تو جس جگہ پہ رات ہے وہ کیا کرے پھر؟ وہ رات کا روزہ رکھ لے؟ نہیں، رات کو تو روزہ ہی نہیں ہوتا، وہ کیا کرے؟ تو اس لیے عقلاً بھی اور نقلاً بھی یہ بات راجح ہے۔ اور پھر وہ لوگ انتہائی درمیانہ رستہ جو اپناتے ہیں، ایک تو ہے کہ ویسے اس دن روزہ رکھ لیا کیونکہ ذوالحجہ کا دن ہے، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں شامل ہے، رکھ لیا کوئی بات نہیں، 6 کو بھی رکھے 7 کو بھی رکھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، چاند سعودیہ کے ساتھ ہے، آج وہاں عرفہ ہے ادھر بھی عرفہ ہے، ہم 8 کو رکھیں گے یہاں کی 9 کو بھی رکھیں گے، تو پھر ان کا آج کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج تو سعودیہ میں عید ہے، عید والے دن تو روزہ نہیں ہوتا، آج پھر وہ روزہ کس بات کا رکھ رہے؟ وہ تو ایک موقف پہ ٹھہر ہی نہیں سکتے، نہ اختلاف المطالعے کو معتبر مانتے نہ نامعتبر مانتے۔ تو اس لیے ان کا موقف سب سے زیادہ غلط، اور اہل علم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے جو احتیاط میں 2 دن رکھتے، ویسے رکھ سکتے ہیں، 6 کو بھی رکھے 7 کو بھی 8 کو بھی 9 کو بھی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو عرفہ کا نامینیٹ کر کے 8 کو رکھنا اور کہنا کہ وہاں کی ذوالحجہ میں اس کو مانتا ہوں، تو پھر ادھر کی آج یوم النحر کو کیوں نہیں مانتے؟ آج تو وہاں قربانی بھی ہے، پھر آج تو روزہ نہ ہوا۔ ہاں اگر آج سمجھتے کہ آج یوم النحر نہیں ہے تو پھر کل یوم عرفہ بھی یہاں پر نہیں تھا۔ تو اس لیے جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے علماء کے صحیح راجح قول کے مطابق کہ آپ نے عرفہ کا روزہ اپنے ملک کے حساب سے رکھنا ہے، اور ملک کے حساب سے وہ روزہ کب بنتا ہے؟ آج بنتا ہے۔ اور جو لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں عرفے کا، وہ لوگ رمضان کا بھی پہلے رکھتے ہیں ایک دن سعودیہ کے ساتھ۔ وہ لوگ آخری روزہ جب ہمارا ہوتا ہے اس وقت نہیں رکھتے، کیونکہ انہوں نے سعودیہ کے ساتھ عید کرنی ہوتی ہے۔ عید پڑھائیں نہ پڑھائیں الگ بات ہے، لیکن ان کا روزہ اس دن ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے صحیح بات ہے عرفہ کا روزہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے وہ 9 ذوالحج کا روزہ ہے۔ 9 ذوالحج پاکستان میں آج ہے۔ اور اسی طرح اس دن میں عرفہ کے دن میں، جیسے آج یہاں پہ عرفہ کا دن ہے یعنی 9 ذوالحج ہے، اہم دن ہے، اس دن خصوصی طور پہ گناہوں سے بچنا ہے۔ ویسے تو ذوالحجہ میں بھی خصوصی طور پہ بچنا ہے سارے میں، بلکہ پورے سال میں، کیونکہ ذوالحج کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔
اللہ نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں گناہ نہیں کرنا، جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ لیکن یہاں بات زیادہ اہم ہے، اوپر سے یہ سب سے اہم ترین دن بھی ہے، اور اس کے علاوہ سب سے اہم ترین دن عرفے کا دن بھی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشل فرمایا، سپیشل مغفرت کا پروانہ جاری کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، 3041 نمبر روایت، امام احمد کی المسند کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ علامہ حیثمی علیہ رحمہ نے مجموع زواج کے اندر اس کی سند کو حسن کہا، صحیح کہا کہ احمد کے جو رجال ہیں وہ ثقہ ہے، کچھ نے اس کو ضعیف کہا لیکن ان کی رائے کمزور ہے، راجح قول میں یہ حدیث کی سند حسن ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو ایک آدمی نا وہ خواتین کی طرف دیکھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ پھیر دیا، وہ پھر ایسے ملاحظہ کرے جدھر خواتین ہیں ادھر دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے چہرے کو دوسری جانب پھیر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم، یہ عرفے کا دن ایسا دن ہے من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، جو آدمی اپنے ہاتھوں پہ، جو اپنی زبان کے اوپر، جو اپنے کانوں کے اوپر، جو اپنی آنکھوں کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، یعنی بد نگاہی نہیں کرتا، کانوں سے کوئی غلط چیز نہیں سنتا، زبان سے کوئی غلط جملے نہیں بولتا، یعنی احتیاط کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، من ملک لسانہ، اپنی زبان کو بچاتا ہے، اپنے کانوں کو بچاتا ہے، اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے، غفر لہ، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ائمہ محدثین کی تصریحات کے مطابق یہ حاجی ہو کہ غیر حاجی، میدان عرفات والا ہو کہ اپنے اپنے گھروں والا، جیسا کہ ابن رجب علیہ الرحمہ نے اپنی شرح کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر بھی ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، عرفہ والا دن جو اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو بچاتا ہے گناہوں سے، غفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے۔ اور اگر دیکھا جائے عبادات کا روح ہی یہی ہے، قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے، تم متقی بن جا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، اللہ تمہارے خون گوشت کا محتاج نہیں، نہ اس کو ضرورت ہے نہ اس کو پہنچتے ہیں، اللہ تمہارے دلوں کے تقوی، پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں۔ روزے کا مقصد بھی لعلکم تتقون، قصاص کا مطلب بھی لعلکم تتقون، دیگر عبادات کے اندر بھی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اطاعت فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ ایسے نہ ہو جیسے کہ کسی پنجابی نے نا اس بات کی عکاسی کی کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، دلاتے پھٹتے سیتے نہیں، ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، اور نفساتے چھری تے پھیری نہ، بس دنگا ہی کیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیمہ دا پج پج مسیتی جاندے ہو، فرض تے پڑھن ہوندے نہیں، بس نفلہ ہی نیتی جاندے ہو، اور کچھ سانو بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے، باقی کام بھی وہی اور ساتھ ساتھ عبادت، پھر مزہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن آ جائے جو اپنے اعضاء کے اوپر کنٹرول کر کے ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، غفر لہ، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عرفہ کے دن اور کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، غسل کرنا اور روزہ رکھنا، اور اس طرح تکبیرات کا آغاز کرنا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 203 ہے کہ اللہ کو چند دنوں میں، گنتی کے دنوں میں، معدود دنوں میں، گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو۔ امام بہقی نے معرفت الآثار والسنن کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، جلد 4 صفحہ نمبر 255 میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ مفسر قرآن فرماتے ہیں یا ایام التشریق، یہ جو اللہ نے فرمایا نا چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس سے مراد کون سے دن ہیں؟
ایام التشریق ہے، اور یہ ایام التشریق کی تکبیرات جو ہے وہ صحابہ کرام کا عمل ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 165۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرفے والے دن 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر کے بعد تک تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز 9 ذوالحج کی، آج صبح سے، آج جمعے کے بعد بھی، عصر مغرب کی، عشاء بھی، اور پھر کل کا دن، پرسوں کا دن 13 ذوالحج کی جو ہے وہ عصر اور عصر کے بعد تک پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر عید کی جو نماز ہے اگلے دن آپ نے، کل کا دن ہے، اس میں عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان کے اندر عید کی نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ کھلے میدان ہے، مصلی میں، عیدگاہ میں، اور اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہننا مستحب ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق عید الفطر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تو طاق عدد میں کھجوریں کھا کر نکلتے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1756 ہے۔ لیکن جب عید الاضحیٰ کے لیے نکلتے تو کچھ کھائے بغیر نکلا کرتے تھے، حتیٰ یرجع، جہاں تک کہ وہ لوٹ کے آ جاتے۔ اور بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے لیے نکلتے، کھائے بغیر، کچھ ناشتہ کیے بغیر، اور واپس آتے فیأکل من ذبیحتہ، وہ اپنے ذبیحے سے کچھ کھاتے۔ تو بہرحال یہ ایک مسنون عمل ہے جسے ہمارے بعض جاہل لوگوں نے روزہ سمجھ لیا، علم کی کمی کی بنیاد پر۔ روزہ نہیں ہے، روزے کا نام ہے آپ طلوع فجر سے لے کر شہوات سے، کھانے پینے سے رکے رہیں غروب آفتاب تک، آدھے دن کا روزہ، اور نہ ہی اس کو کوئی صوم کا نام دیا گیا ہے، نہ ائمہ محدثین نے، نہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ بس اتنی سی بات ہے حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے جاتے طاقت کھجوریں کھا کر جایا کرتے۔ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ، اور بڑی عید قربانی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائے پیے بغیر جاتے یہاں تک کہ لوٹ آتے۔ کیا یہ روزہ ہے کہ آپ واپس آ کے قربانی ذبح کر کے اس کے گوشت سے ناشتہ کر رہے ہیں؟ اس کو روزہ کون کہتا ہے؟ یا آپ واپس آ جاتے ہیں عید کی نماز کے بعد کچھ کھا لیتے ہیں، اسے روزہ کون کہتا ہے؟ روزے والی پابندیاں کوئی پابندیاں نہیں ہے، بس اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کچھ کھائے بغیر جاتے یہاں تک کہ لوٹ کے آتے، تب ناشتہ کرتے، یا پھر دیگر روایات کے مطابق آپ اپنی قربانی کو ذبح کر کے اپنی قربانی کے گوشت میں سے ناشتہ کرتے، اپنا گوشت سب سے پہلے کھایا کرتے۔ تو یہ مسنون عمل ہے، آپ ناشتہ کیے بغیر جائیں، واپس آ کے ناشتہ کریں، اسے روزے کا نام ہرگز نہ لیں۔ اور پھر عید پہ خواتین بھی شامل ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 890 ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید گاہ میں نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا جن عورتوں پر نماز اللہ نے جن ایام میں معاف کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایام بھی ان پر ہوں تو پھر بھی وہ عید گاہ کی طرف جائیں، کیونکہ ایسی خواتین کا داخلہ مسجد میں منع ہے، عید کی نماز تو عیدگاہ میں ہوتی ہے، وہاں جا سکتی ہیں۔ کہا وہ الگ بیٹھی رہیں وَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہیں۔ جب عید کے موقع پہ مسلمان دعا کریں اکٹھی، اس دعا میں وہ خواتین بھی شامل ہو، اگرچہ ان پہ نماز معاف ہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن عیدگاہ میں الگ ہو کر بیٹھ جائے۔ تو عام خواتین کو نکلنے کا حکم ہے، جن کی نماز معاف ہے ان کو بھی نکلنے کا حکم ہے، بچے بھی عیدگاہ کے اندر آتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے حبیب ہر عورت کے پاس بڑی اوڑھنی نہیں ہے، بڑی جلباب چادر نہیں ہے، کیسے عید کے لیے نکلے؟ یہ معمولی عمل نہیں ہے عیدگاہ میں جانا۔ آپ کہہ دیتے نا کہ رک جاؤ، خیر ہے کوئی نہیں، جس کی چادر ہے وہی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی بہن کو اپنی چادر پہنا دے، یعنی جس کے پاس فالتو چادر ہے اپنی بہن کو دے دے، ایک بڑی اوڑھنی دو عورتیں لے کے چلی جائے، کسی دوسرے سے لے کے پردہ بڑی چادر اوڑھنی لے کر عیدگاہ کی طرف چلی جائیں، لیکن جائیں۔
اور اسی طرح یہ عید کی نماز جو ہے وہ اس کا طریقہ کار مختصر تو عید سے پہلے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہماری عید کی نماز بائے روڈ پہ حسب سابق جیسے ہوتی تھی ویسے ہی ہوگی۔ اس کا ٹائم ہے 6:15۔ قربانی کے مسائل اور احکام آپ گزشتہ 2 جمعوں میں چند مسائل سن چکے ہیں۔ کچھ آداب ہیں وہ عید کے خطبے میں شاید آپ کے سامنے رکھے جائیں، لیکن 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قصاب جو آپ لا رہے ہیں اگر وہ بے نماز ہے، بے دین ہے، اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی تھی۔ چھری آپ پھیرے، باقی کام بے شک اس سے کروا لیں، آپ قربانی اپنا ذبیحہ خود کریں۔ اور دوسری بات قصاب کے حوالے سے کہ آپ نے قصاب کو گوشت بطور اجرت نہیں دینا، کیونکہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو آپ نے مزدوری بنانا ہی نہیں ہے، اس کو آپ نے تقسیم کرنا۔ ہدیتاً جو دیتے وہ الگ بات ہے، لیکن جو اس کے ساتھ معاملہ طے ہے، یہ نہیں کہ نا 5 کلو گوشت ہے، 10 کلو گوشت ہے تو ذبح کر دے، گوشت کے بدلے میں قربانی نہیں، جیسے باقی لوگوں کو دیتے ویسے اس کو بطور تحفہ، بطور صدقہ، بطور ہدیہ دے سکتے ہیں، لیکن بطور مزدوری چمڑا، کھال، گوشت کوئی چیز قربانی کی دینی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات جو لوگوں کے اندر معروف ہے، مشہور ہے، قربانی کے موقع پر یہ چیز زیادہ واضح ہوتی ہے۔ ویسے قصاب جو ہے نا، قصاب جب جانور ذبح کرتے ہیں نا عام دنوں میں بیچنے کے لیے، وہ کچھ لحاظ نہیں کرتے، وہ سب کچھ ڈال کے آپ کو دیتے ہیں، قیمے میں بھی سب کچھ بھی۔ لیکن جب آپ لوگ قربانی کرتے ہیں پھر وہاں پر یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بکری کے اندر جانور کے اندر 7 چیزیں حرام ہیں، پھر یہ چیز بھی حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے، 7 چیزیں جو حرام ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، حالانکہ جو صحیح بات ہے کتاب و سنت سے ثابت شدہ بات ہے وہ یہ ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار اللہ نے حرام کیا، خون اللہ نے حرام کیا ہے۔ کون سا خون؟ او دم مسفوخا، جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت جو دم مسفوخ بہتا ہے خون، ذبح کرتے وقت وہ خون حرام ہے، اسے آپ پی نہیں سکتے، کھانے میں استعمال نہیں کر سکتے، وہ تو حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو 6 چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، ایک روایت بھی پایا ثبوت تو نہیں پہنچتی، من گڑت روایات ہیں جن میں یہ آتا ہے غدودیں، آنتیں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ خصیتین وغیرہ یہ حرام ہیں، مکروہ ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حلال جانور کو آپ جب ذبح کریں گے اس کے دم مسفوح کے علاوہ اگر آپ کی طبیعت مانتی ہے نہیں مانتی وہ الگ بات ہے، لیکن کسی چیز کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ بعض لوگ اپنے اقربا کی طرف سے قربانی کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی، تو اس حوالے سے میں نے ایک بات پہلے بھی آپ کے سامنے گزارشات پیش کی تھی۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ دعا کرتے، آپ قربانی کرتے ہیں، بیٹا قربانی کرتا ہے، اگر اس کا باپ فوت شدہ ہے اس کو ثواب خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ اولاد کوئی بھی نیکی کا عمل کرتی ہے والدین کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ دعا کے اندر اپنے خاندان کو، اپنے فوت شدگان کو یاد کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ جب آپ اپنا جانور قربانی کا لائے ہیں، آپ اسے ذبح کر رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہم تقبل منی، اے اللہ تو یہ مجھ سے قبول فرما، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، میرے ماں باپ کی طرف سے قبول فرما، میرے آباء و اجداد کی طرف سے قبول فرما۔ یہ دعا میں قربانی کے دعا میں آپ اپنے فوت شدگان کو شامل کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا، کہا یہ میرا ہے، فلاں حصہ میرے باپ کا ہے، فلاں میری ماں کا ہے، فلاں میرے دادے کا ہے، مستقل طور پر الگ سے ایک حصہ قربان کرنا تو یہ دلیل کا محتاج ہے، اس پر دلیل نہیں ملتی۔ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف سے قربانی کی، تو وہ یہ حدیث نہیں ہے، اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قربانی قبول فرما۔ تو امت بھی تو اس دن قربانی کر رہی ہے، مستقل طور پر اس سے کسی فوت شدہ کی قربانی نہیں ثابت ہو رہی۔ کیوں؟ وہ قربانی اللہ کے رسول اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے اہل بیت کے لیے، گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا یہ میری ہے، یہ میرے خدیجہ کی ہے جو فوت ہو چکی، یہ میری ہے، یہ میرے چچا کی ہے، یہ میری ہے، یہ فلاں کی ہے، ایسے نامینیٹ مستقل قربانی کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا ہے۔ اور دوسری بات کہ کیا ہم ایک گائے ذبح کریں یہاں پر،
یہ پورا کھلا بٹ کالونی جتنی بھی ہے اس میں کوئی آدمی بھی قربانی نہ کرے، میں کہوں یہ ایک گائے اللہ پورے کھلا بٹ کی طرف سے ہے، قربانی ہو جائے گی سب کی؟ نہیں ہوگی نا۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے، ایک علاقے کی طرف سے ایک قربانی، تو کیا ایک پوری امت کی طرف سے ایک قربانی جائز ہوگی؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، کہتے ہیں نا وہ میت کے لیے قربانی کی ہے جو امت کے فوت شدہ ہے، تو کیا امت کے فوت شدہ اتنے زیادہ لوگوں کے لیے ایک قربانی کافی تھی؟ جواب کیا آئے گا؟ پھر بات وہیں پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی، اللہم تقبل من امت محمد، کہ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قربانیاں بھی قبول فرما۔ تو آپ اپنی دعا کے اندر پورے مسلمانوں کو شامل کر سکتے ہیں، اللہ میری قربانی اور تمام مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرما، اپنے اہل و عیال کو اس قربانی کی دعا میں شامل کر سکتے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کا، تو وہ شریک القادی مدلس عن سے بیان کر رہے ہیں، حکم بن عتیبہ مدلس عن سے بیان کر رہے ہیں، ابو الحسنہ مجہول اور آر راوی ہے، ایک اور راوی ہے، اس پر محدثین سخت ضعیف روایت ہے، چار وجوہات ہے ضعف کی اس کے اندر، جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستقل حضرت علی رضی اللہ عنہ قربانی کرتے اور فرماتے اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، عرفہ کے دن سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر، اذکار اور تکبیرات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ ہمارے اجتماع عید کو خیر خیریت سے سر انجام دے اور اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔